میں یہ بات بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 80% سے زیادہ افراد اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ زندگی میں کبھی نہ کبھی سائلنٹ ٹریٹمنٹ سے گزرے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام عاطف راجہ ہے، میں ایک کنسلٹنٹ تھراپسٹ اور ریلیشن شپ ایکسپرٹ ہوں۔ آج میں آپ سے ایک ایسی بات کرنے جا رہا ہوں جو کہ بڑی عام ہو چکی ہے ہمارے یہاں معاشرے میں۔ اسے نہ صرف دو پارٹنرز آپس میں کرتے ہیں بلکہ والدین بچوں کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں، یا بچے والدین کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ میں ذکر کرنے جا رہا ہوں نارسسسٹک پرسنالٹی کے ایک ایسی ٹائپ کا، ایک ایسی اس کے فیکٹر کا، ایک ایسے رد عمل کا جسے ہم سائلنٹ ٹریٹمنٹ کہتے ہیں۔ سائلنٹ ٹریٹمنٹ ہوتا کیا ہے؟ سائلنٹ ٹریٹمنٹ دراصل ایک ایسا عمل ہے کہ جب دو لوگ جو کسی بھی ریلیشن شپ میں ہیں وہ ان میں سے ایک پرسن کمیونیکیشن بند کر دے، صرف اس بات پہ کہ کہ اگلا اس سے اسے برا فیل ہوگا یا اسے اگنور کرنے کے لیے، نہیں تو اسے ایموشنلی ابیوز کرنے کے لیے۔ یہ بھی ایموشنل ابیوز کی ایک قسم ہے جس میں ایک پرسن دوسرے کو اس وجہ سے اگنور کرتا ہے یا اسے رپلائی نہیں کرتا یا اپنی کمیونیکیشن بند کر دیتا ہے کہ تاکہ اگلا اس سے ہرٹ ہو، اسے بدلہ لینے کے لیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو لوگوں میں تکرار ہو جاتا ہے، باتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ان سے کہہ نہیں سکتے، اس وجہ سے کہ وہ زیادہ غصہ نہ ہو جائے یا بات زیادہ حد سے نہ بڑھ جائے یا زیادہ نقصان نہ ہو جائے، تو اس لیے وہ آپس میں کمیونیکیشن بند کر دیتے ہیں۔ اب وہ جو کمیونیکیشن بند ہوتی ہے، اس کمیونیکیشن بند ہونے کی وجہ سے انہیں نہیں پتا کہ یہ کتنا بڑا خراب بنا دیتی ہے۔ جیسے کہ ایک شخص بات کر رہا ہے تو دوسرا شخص اپنی غلطی کو یا کسی چیز کو چھپانے کے لیے بات کرنا بند کر دیتا ہے، اسے رپلائی نہیں دیتا یا اسے ملتا نہیں ہے یا اس کا جواب نہیں دیتا۔ آلدو اگر وہ باہر کسی محفل میں جو ہیں یا باہر پبلک میں ہیں تو وہ اچھی طرح سے ایک دوسرے کو مل رہے ہیں یا اس پرسن کے ساتھ اچھی طرح بیہیو کر رہا ہے، لیکن جب گھر آتے ہیں یا وہ اپنی تنہائی میں ہوتے ہیں یا علیحدہ ہوتے ہیں تو وہ انہیں اس طرح نہیں ٹریٹ کرتا یا انہیں بڑا وہی سائلنٹ ٹریٹمنٹ دوبارہ انہیں دینا شروع کر دیتا ہے، مطلب ان کے سامنے خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں بڑی عام چیز ہو چکی ہے، اس سے شاید ہم اتنا اس چیز کو لیتے بھی نہیں کہ نا یہ کیا چیز ہے یا کیا نہیں، اس سے اگلے بندے کو کیا نقصان ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا۔ اگر دیکھا جائے تو جب کوئی ایک شخص اگنور ہو رہا ہے، نظر انداز ہو رہا ہے، تو اسے اذیت پہنچ رہی ہے، جس اذیت سے وہ گزر رہا ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہم اس چیز کو نہیں میئر کر سکتے کہ یہ کتنی اس کے لیے ہرٹنگ ہے یا کتنی اس کے لیے وہ بری ہو سکتی ہے یا ہو رہی ہے۔ یہ بات نہ صرف دو پارٹنرز آپس میں کرتے ہیں بلکہ والدین بھی بچوں کے ساتھ بعض اوقات کر لیتے ہیں، اور نہ صرف والدین بچوں کے ساتھ کرتے ہیں بلکہ بچے بھی والدین کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی وجہ سے بنتا ہے کہ جب آپ میں کمیونیکیشن کی سکلز نہ اس طرح ہوں۔ بعض اوقات ہم کمیونیکیشن سکلز نہ ہونے کی بنا پہ ہم اپنی جو بات ہے اسے پورا نہیں کہہ پاتے، اپنی بات کو درمیان میں روک لیتے ہیں، جس سے کافی بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے یا جو سائلنٹ ٹریٹمنٹ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ سائلنٹ ٹریٹمنٹ سے اگر جو بندہ اس سے سفر کر رہا ہو وہ اپنے آپ کو گلٹی فیل کرتا ہے، بعض اوقات اس پرسن کے آگے جا کے معذرت کرتا ہے، اسے وضاحت دیتا ہے کہ یہ کیا ہوا یا کس طرح ہوا، تو اپنی غلطی یا اپنے آپ کو غلط تسلیم کرنے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ وہ پرسن جو ہمارے ساتھ سائلنٹ ٹریٹمنٹ کر رہا ہے اس کے پاس جائیں اور اس سے پوچھیں کہ کیا بات ہے، کیا ایشو ہے، کیا ریزن ہے، کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر آپ اس طرح کر رہے ہیں، جس سے دونوں رشتے بچ سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر دیکھیں تو ہم اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے ہی عمومی طور پر اس طرح کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص غلط ہے تو وہ اپنی غلطی شاید تسلیم نہ کرے اور اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے وہ خاموش ہو جائے، یا بعض اوقات جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی کہ وہ اس وجہ سے بھی خاموش ہو جاتا ہے کہ اگر میں بولوں گا یا غصہ کروں گا تو شاید رشتے میں زیادہ اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ بھی بات ہے کہ ہمیں اس سے جا کر بات کرنی چاہیے۔ کمیونیکیشن سکلز ایسی چیزیں ہیں کہ جو کسی بھی رشتے کے لیے بہت ضروری ہیں، نہ صرف دو آپس میں جب ہم سفر ہوتے ہیں بلکہ اس کے علاوہ جب دو لوگ ویسے بھی آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔
تو ہمیں چاہیے ان کے ساتھ ملیں، ان سے بات کریں کہ کیا بات ہے، کن وجوہات کی بنا پر آپ ہم سے نہیں بول رہے، اور اس سے ہم بچنا چاہیے، کیونکہ اگر اس کی ہم دیکھیں کہ یہ کن کانسیکوینسز کی طرف لے کر جاتی ہے، تو اس کے رزلٹس جو ہوتے ہیں وہ بہت برے نکلتے ہیں۔ بعض اوقات آئسولیشنس کے علاوہ فیلنگ آف ورتھ لیسنس، خود کو کچھ بھی نہ محسوس کرنا، اور زیادہ خطرناک کر کے بولوں تو ڈپریشن کی طرف بھی لے جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روزمرہ کے معاملات کو دوسروں کے ساتھ ڈسکس کریں، خاص طور پہ ان کے ساتھ جن کے ساتھ ہمیں لگتا ہے کہ بات کرنے سے شاید مسئلہ بن سکتا ہے، تو بات کر کے مسئلہ سولو بھی ہو سکتا ہے۔ ہر چیز کا حل بات کرنے سے نکل سکتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ بات کریں تاکہ مزید مسئلہ نہ ہو۔ سائلنٹ ٹریٹمنٹ نہ صرف آپ کو وقتی طور پہ شاید آپ کو لگتا ہوگا کہ ہم اس وجہ سے یا اس ایشو سے ایک سائڈ پہ ہو چکے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو اس مسئلے سے نکال لیا، لیکن آپ نہیں جانتے کہ جب ہم سائلنٹ ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اگلے بندے کو بات ہی نہیں کر رہے ہوتے، اس سے گفتگو ہی نہیں کر رہے ہوتے، تو اس سے کتنا نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے، ہم نہیں جانتے کہ اس رویے سے کس طرح کے جو رزلٹس ہیں وہ نکل رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں بس یہی لگتا ہے کہ ہم ابھی وقتی طور پہ اس مسئلے سے نکلیں اور بس خود کو الگ رکھ لیں، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بات کرنی چاہیے، میچورٹی کا سائن دینا چاہیے، بتانا چاہیے کہ ہم میچور ہیں، اور اس کے ساتھ جا کر بات کریں، بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو اگر ہم خاموش رہ کے اگر ایک رشتہ خراب کر سکتے ہیں، تو شاید ہم بات کر کے ایک رشتہ بچا سکتے ہیں، نہ صرف ایک رشتہ بچا سکتے ہیں بلکہ دو فریقین کی جو ذہنی مسائل ہیں انہیں بھی بچا سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح جسمانی صحت ایک حقیقت ہے، اسی طرح ذہنی صحت بھی ایک حقیقت ہے۔ ہمیں اپنی جسمانی صحت کی طرح ذہنی صحت پہ بھی دھیان دینا چاہیے، ذہنی صحت پہ بھی فوکس کرنا چاہیے۔ آگاہی لیجیے، زندگی آسان کیجیے۔ السلام۔